پاک نے جواب دیتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین و آسمان دے خزانے اللہ پاک فرماندے میرے کول ہیں وَلِلَّهِ اللہ ہی دے واسطے ہیں اللہ ہی دے کول ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللہ فرماتا زمین و آسمان دے خزانے میرے کول ہیں مال و دولت دے خزانے میرے کول ہیں صحت دے خزانے میرے کول ہیں دودھ پتر دے خزانے میرے کول ہیں اولاد دے خزانے میرے کول ہیں فتح دے خزانے میرے کول ہیں ہر کامیابی دے خزانے میرے کول ہیں انہاں کی سمجھا سی نہ تو تاون نہ کریں گے بھوکے مر جان گے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ سبحان اللہ لیکن منافق اس حقیقت نو نہیں جانتے اتنے اللہ پاک نے دسیا میرا پیغمبر چھپیاں چیزاں نو جانن والا میں ہاں تسی دی قسم دا اعتبار کر گئے ہو نا کیونکہ عالم الغیب میں ہاں میں تانوں دسدا پیا نے جھوٹ بولیا اللہ نے راز فاش کر دیتا اچھا جی بہرحال اللہ پاک فرماتے میں نے آزمایا وہم لا یفتنون ایک اور مقام پہ اللہ پاک فرماتے نا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله سبحان اللہ سبحان اللہ ام حسبتم کیا گمان کیتا ہے لوگوں تساں ان تدخلوا الجنة تسی یوں ہی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے انجل داخل ہو جاؤ گے بس نہیں وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ تواڈے کول مثالاں نہیں آئیاں انہاں لوگاں دیاں مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ جنہاں نوں بڑے بڑے دکھ آئے بڑیاں پریشانیاں آئیاں وَزُلْزِلُوا ہلائے گئے کئیاں نوں اس طرح کیتا گیا انہاں نے ایک ناخن پکڑ کے ایک ناخن چھڑدے رہے یادن چھڑ دے کلمہ اسلام دا چھڑ دے محمد رسول اللہ دا ساتھ چھڑ دے قرآن دا ساتھ ایک عذاب پڑھ کے ناخن شروع کر دیتا ہے ازمائش آئی ہے کہ نہیں آئی کئیاں نوں کھول دیاں ہوئیاں دیگاں دے اندر زندے انسان نوں بند کر کے بند کر دیتا فرمایا منتے ہو کہ نہیں کفر اسلام چھڑتے ہو کہ نہیں اسلام کا انکار کرتے ہو کہ نہیں محمد رسول اللہ کا انکار کرتے ہو کہ نہیں ازمائے کے وزلزلو کئیاں نوں لوہے دیاں کنگیاں پا کے اے ماں سارا چھل لیا تے نال پوچھ دیں چھڑتے ہو کہ نہیں اسلام چھڑتے ہو کہ نہیں کلمہ چھڑتے ہو کہ نہیں محمد رسول اللہ کے ساتھ چھڑتے ہو کہ نہیں وہ زلزلو قرآن آتا زلزلو آزمائے گے یہاں تک کہ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ آخر کار ایمان والے آکھن لگے اے اللہ دے پیغمبر اے اللہ دے ماؤ تسی فرما دیا اللہ دی مدد آوے گی ساڈا ایمان ہے تسا فرما دیتا آوے گی متی نصر اللہ ہن تے حد ہو گئی ہے کدوں آوے گی اللہ دی ہن آنی چاہیے اللہ پاک فرماتے ہیں متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب خبردار میری مدد آ رہی ہے ایمان والے دے بھی میری مدد آ رہی ہے نبی اللہ دے بھی میری مدد آ رہی ہے اللہ والے دے بھی میری مدد آ رہی ہے پھر اللہ نے ایسی مدد کی تھی انہوں نے مخالفت اللہ پاک نے چائیں چبائے اگے آ رہا ہے اس صورت کے اندر بہرحال وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ آزمائے نہیں جان گے یعنی ضرور آزمائے جان گے مائی سمیہ نو آزمایا گیا عورت ہو کے حاجی ابو جال ملعون بے ایمان آکھن لگا چھڑ دے محمد کا ساتھ چھڑ دے کلمہ اسلام چھڑ دے توحید والا عقیدہ چھڑ دے ساڈے معبوداں دی تردید کرنا آ جا واپس اسلام چھڑ دے ورنہ ایک لت دے نال ایک اٹھ بن دیتا دوسری دے نال دوسرا بن کے خلاف سمت چلا دے مگا چلان تو پہلے پھر پوچھتا کی خیال ہے اس آکے او بے ایمانا او مشرکا او پلیتا تو کی سمجھا میں کلمہ اتوں پڑھیا ہے میں کلمہ اتوں نہیں پڑھیا میں کلمہ اندروں پڑھیا ہے میں کلمہ دلوں پڑھیا ہے میں ڈھڈوں پڑھیا ہے ہوں تے میرے ہر آزاد 360 جو
اسلام نہیں نکل سکتا، ہن ایمان نہیں نکل سکتا۔ اس نے خلاف سمت چلا دیتا، دو ٹکڑے ہو گئے، مگر اسلام تو نہیں، ایک عورت ہو گئی۔ اللہ پاک کی فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کلمہ پڑھ لیا تو کیا آزمائے نہ جاؤ گے؟ کس طرح دی آزمائش آئیاں؟ ایک اور صحابی رسول نو ایک بادشاہ وقت دا پکڑ لینا ہے، اور آخدا ہے چھڑ دے محمد دا ساتھ، چھڑ دے کلمہ، چھڑ دے اسلام، چھڑ دے قرآن والی بات، چھڑ دے توحید والی بات، آ جا ساڈے مسلک دے اندر، عیسائیت دے اندر آ جا، بڑا کچھ تینوں دیواں گے، لالچ بھی پہلے دیتا، تینوں لالچ دیتا، فلاں چیز دیواں گے، فلاں کوٹھی دیواں گے، تینوں کار بھی دیواں گے، کار دیاں چابیاں دیواں گے، نوکر چاکر دیواں گے، تیرا ماہانہ وظیفہ اتنا لا دیواں گے، لالچ دیتا، آ جا۔ نہیں، صحابی رسول اللہ دا نہیں ہو ہی نہیں سکتا، پوری دنیا کائنات بھی مینوں مل جاوے، ایمان دے بدلے دے اندر میں سودا نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے آکھیا اے کڑا ویکھ لے، تپتا کڑا ہے، تیل نال گرم ہو گیا ہے، کھول رہا ہے، اس کے اندر تینوں سٹنا ہے، اس کے اندر تینوں سٹنا ہے۔ جس وقت لے آ رہے ہیں اس وقت انہوں نے اکھا آنسو آ گئے، انہوں نے ٹھہر جو میں پوچھ لوا، تینوں آکھیا نا عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ مان لے، انہوں نے حاجت روا تے مشکل کشا مان لے، تو محمد دا غلام ہے، تو آدھا اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی کار مختار نہیں، کوئی بگڑی بنان والا نہیں، کوئی کرنیاں برنیاں والا نہیں، سب کچھ کرنے والا محمد دا رب ہے۔ پھر اس کا کیا کر سن تینوں کڑی دا رشتہ بھی دینا، بادشاہ دا پیا کڑی دا رشتہ بھی دینا، جان بھی بچ جاوے گی، عزت بھی دے گا، عہدہ بھی مل جاوے گا، آ جا واپس۔ اس آکھیا پوری کائنات میں دے چڑھ میں پھر بھی نہیں واپس آتا۔ اس آکھیا تیری اکھا جو آنسو آ گئے رو پیا، میں کہ شاید کوئی اثر ہو گیا ہو۔ اس آکھیا میں رویا اس واسطے ہاں، آج میری ایک جان ہے، ایک جان، کاش کہ میری جتنیاں جاناں ہونیاں، جتنیاں میرے بدن دے اوتے وال ہیں، ایک ایک کر کے اللہ دے رستے دے اندر قربان ہو جاندی، میں تاں خوش۔ ایک جان ہے، تو کی سمجھا؟ ایتھوں کلمہ اتو پڑھیا، اتو تو نہیں پڑھیا، انہاں لوگا بھائی ڈیڈو کلمہ پڑھیا، اسا کلمہ پڑھیا اتو۔ اس واسطے کلمہ پڑھ کے اسی مرضی اپنی پہ کر دیا، کلمہ پڑھ لیا غلامی کا ذوق پہن لیا، ہن کلمہ جتھے روکے گا اتنے رکنا چاہیے، جس کا حکم کلمہ کرتا وہ کام کرنا چاہیے، تاں کلمہ پڑھن دا سوال۔ کلمہ نبی دا پڑھ کے تو پھر کم یہودیاں والے کریے، کلمہ پیغمبر دا پڑھ کے کم عیسائیاں والے کریے، کلمہ نبی دا پڑھ کے کم مشرک والے کریے، کلمہ نبی دا پڑھ کے تے کلمے دے خلاف زندگی گزاریے، چڑھاوے غیر اللہ دے چڑھاویے، پھر کتنا افسوس ہے۔ کلمے دا کوئی مقصد ہے جڑا سا سمجھیا نہیں۔ اس واسطے قرآن آخدا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کی سمجھے تانوں آزمایا نہیں جاوے گا۔ کلمہ پڑھ لیا بات ٹھیک ہے، بڑیاں بڑیاں آزمائشاں ہونیاں، بڑیاں بڑیاں آزمائشاں ہونیاں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اگے اگلی آیت دستی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تواڈے تو پہلے بھی جڑے لوگ آئے نا میں انہاں نوں بھی آزمایا، سابقہ قوماں دے مومناں نوں بھی میں آزمایا۔ وَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلِيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ آزمائش کا مطلب یہ ہے سچے اور جھوٹے کا امتیاز ہو جائے، حق والے اور باطل والے کا امتیاز ہو جاوے، رحمانی اور شیطانی کا امتیاز ہو جاوے، جنتی اور جہنمی کا امتیاز ہو جاوے، اور اللہ دی پوجا کرنے والا تے غیر اللہ دی پوجا کرنے والا دا امتیاز ہو جاوے، پتہ چل جاوے، اسی آدھے ہیں دودھ دا دودھ ہو جاوے، پانی دا پانی ہو جاوے، پتہ چل جاوے۔ اچھا اللہ نے تو پہلے ہی پتا، اللہ پاک نے تو پہلے ہی پتا نا، اللہ ساڈے واسطے کرتا تو پتہ چل جاوے کہ تسی کتنا ہی پانی چو، میرے نال تہاڈا تعلق کتنا ہے۔ ایک بندے نوں راتوں رات مال و دولت مل رہا لیکن ہے حرام، ہن اس کا ایمان پرکھیا گیا، کوئی ویکھن والا نہیں، راتوں رات امیر بھی بنتا پیا لیکن ہے حرام۔ قرآن نے روکیا، اللہ کے محبوب نے روکیا، ہے حرام دا حکم لیکن راتوں رات امیر پیا بنتا، لیکن رب دی نافرمانی، اللہ کے رسول دی نافرمانی ہو رہی، پتہ بھی ہے انہوں۔ ہن امتحان دے وچ امتحان دے وچ آ گیا، ہن جڑا کام مرضی کر، ایتھے پتہ چلدا ایمان دا، جگہ جگہ تے اللہ پاک سانوں آزماندے نے۔ اس واسطے اللہ فرماتے ہیں میں پہلے لوگوں کو آزماندا رہا، یہ کتنے پانی چ ہے، ایمان دا دعویٰ تے انہاں کیتا، اسلام دا دعویٰ تے کیتا، یہ کتنے پانی دے وچ ہے۔
بھائی ایسے ایسے لوگ ہیں یقین کرو تر گئے، کوئی پرواہ کسی نے نہیں کی، تر گئے، یہ جڑے تر گئے وہ سیدھے جنت میں بڑھ گئے۔ تو اس واسطے فرمایا ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا گمان کیتا انہاں لوگوں نے یعملون السیئات جو برے عمل کر دیں، ان یسبقونا کہ سارے تو اگے گزر جاؤں گے۔ کئی آدھے نا سے اتنے بھی مالدار ہیں اگے بھی ہوں گے، تسی مسلمان اتنے بھی غریب ہو اگے بھی غریب ہوں گے۔ حضرت بلال جیسے لوگوں نے مزاح کر دیا، حضرت ابو ہریرہ جیسے لوگوں نے مزاح کر دیا، اور اسی طرح تو سلمان فارسی جیسے لوگوں نے مزاح کر دیا۔ دیکھو تن تے کپڑا نہیں، آپ دن کیسرو کسرا فتح کر لواں گے، حضور کے غلام عجیب باتاں کر دیں، پیر کے پتھر بننے ہوئے کھان پینے چیز کوئی نہیں، آپ دن کیسرو کسرا فتح کر لواں گے، فرس و روم فتح کر لواں گے، مگر حضور نے فرما دیتا انہوں نے ایمان آ کیسر کسرا فتح ہو کے رہے گا، کیسر روم فتح ہو کے رہے گا۔ ساڈے محبوب نے فرما دیتا کوئی تے لکیر ہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ادھر کی ادھر ہو جائے، زمین آسمان پرم علم ہو جائے، مگر ماں پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ نہ تو یقین آ کافران کا بھی یقین آ جو محمدی زبان سے بات نکل گئی ہے نا وہ سچی ہے، وہ سچی ہے، غلط نہیں۔ اچھا اتنا وقت نہیں، میں مثالہ تو دے کے سمجھاوا، ترجمہ نہ رہ جائے۔ فرمایا سا ما یحکمون، یہ بہت بڑا فیصلہ کر رہے ہیں، انہوں نے دماغ فیصلہ کر رہے ہیں، ایک زمین والے فیصلہ کر دیں، ایک آسمان والا فیصلہ کرتا، کامیاب وہی ہوتا جو فیصلہ آسمان والا کرتا۔ انہیں عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اللہ نے بچان کا منصوبہ بنایا، سارے قتل کے منصوبے بن گئے، اگر اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح اٹھا لیا، اللہ فرماتے ہیں ان کے ناپاک ہاتھ میرے پاک پیغمبر کے وجود سے لگے ہی نہیں، قتل نہ کیتے تھے۔ عیسائی آدھے نے سا قتل کر چڑیا، سولی چڑھا دیتا، قرآن بولیا ما قتلو ما قتلو وما صلبو، نہ قتل کر سکے باوجود کوشش دے، ما صلبو نہ سولی چڑھا سکے باوجود کوشش کرن دے۔ اللہ پاک نے بر رفع اللہ علیہ، زندہ آسمان تے اٹھا لیا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نے زندہ آسمان تے اٹھا لیا۔ ہن بھی ساڈا ایمان ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان تے موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات دی قسم ہے جس نے میں پیدا کیتا، لینزلن عیسیٰ ابن مریم، ضرور بے ضرور عیسیٰ ابن مریم آسمان تو زمین تے اترن گے، ہاں پھر اقتدار بھی سنبھالیں گے، ہاں جی پھر الحمدللہ اللہ کی مہربانی نال اسلام نافذ ہو جائے گا پوری دنیا کے اوپر۔ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے ہوں گے اس وقت حالت بڑی ابتر ہونی ہے، دجال ہونا، بڑے بڑے فتنے ہونے ہیں، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے ہوں گے، دجال کو اپنے ہاتھ کے نال قتل کریں گے، اس وقت پھر اسلام ہی اسلام رہ جائے گا۔ جتنے کوئی کافر ہوئے گا وہ پتھر بولے گا حضرت میرے پیچھے کافر چھپے ہوئے، درخت بولے گا میرے پیچھے چھپے ہوئے، مارو اس کو۔ اور حضور نے فرما دیتا عیسیٰ علیہ السلام آؤں گے، 40 سال تک اقتدار کریں گے، حکومت سنبھالیں گے، خلافت سنبھالیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کے رہن گے، ایک قرآن پڑھیں گے، اپنی انجیل کو ہاتھ بھی نہ لگائیں گے، تنا انجیل کوئی دنیا دے ہے رد و بدل ہوگی ہے، اور محمد رسول اللہ کے شریعت کے مطابق فیصلے بھی کریں گے، اپنی شریعت کے مطابق فیصلے نہ کریں گے، کیوں حضور خاتم النبیین۔ اچھا جی تو فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو بندہ امید رکھتا اللہ دی ملاقات دی، جنہاں لوگوں نے جانا دے دیتی پرواہ نہیں کی اللہ دی امید دے ہوتے، مران گے تو زیادہ کی ہوئے شہادت مل جاوے گی، شہادت مل جاوے گی، شہادت مل گئی تو سدھا جنت کے اندر۔ شہادت کے بہت بڑے درجے ہیں، شہید مر گیا، شریعت آدھی اس نہ کوئی شہید ہو گیا ہے، فوت ہو گیا نا، کافر دے ہتھوں ماریا گیا، شہید ہو گیا، ہوں اس کے درجات اتنے بلند ہو گئے، اتنے بلند ہو گئے، اسی عمل کر رہے ہیں نا، کریں گے تو سانو ثواب ملے گا۔ شہید دنیا چھڑ کے چلا گیا، وہ عمل نہ بھی کرے گا، اس کو نماز دا ثواب پہنچ گیا، روزے دا ثواب پہنچ گیا، حج دا ثواب پہنچ گیا، صدقے خیرات دا ثواب پیچھے پہنچ گیا، جو کوئی زندہ ہے اس نے نیکیاں کرنی ہیں، مرن تو بعد بھی اس کو پہنچ، اتنی فضیلت ہے۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی دعا کی ہے، شہادت کی موت کی دعا فرمائی ہے۔
تو اس واسطے فرمایا شہید کو اللہ پوچھتے ہیں اے شہید دس کس چیز کی ضرورت ہے؟ شہید آخدا یا اللہ سب کچھ جنت کے اندر ہے، میں جنت میں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ پھر اللہ فرماتا نہیں دسو دسو 3 مرتبہ، پھر شہید آختے ہیں یا اللہ، یہ بار بار پوچھتا ہے ایک ہی ساری عرض ہے، انت رد ارواحنا فی اجسادنا، انت رد ارواحنا فی اجسادنا، ان روحانو انہاں جسماں دے اندر لوٹا دے، اے روحاں دی جنت دے اندر پھر رہی ہیں، ان روحانو انہاں جسماں دے اندر جڑے زمین دے اوتے مدفون ہو گئے دفن ہو گئے ساڈے جسم، انہاں دے اندر لوٹا دے، اسی پھر زندہ ہو جاویے، پھر کافراں دے نال جہاد کریے، پھر تیرے رستے دے اندر شہید ہو جاویے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انی قضیتو انہم لا یرجعون، اے تے میں فیصلہ کر دیتا ہوں تسی دنیا تے نہیں آ سکتے، ہن جنت وچ رہو گے، ہن دنیا تے نہیں آ سکتے، میں فیصلہ کر دیتا۔ ساڈے مولوی کی آخر ہر جمعرات روحاں آ جانیاں برانیاں تے بہ جانیاں، اے اللہ دے بندے جنت چھڈ کے آندے پے ساڈے کول، جب خود اللہ پوچھ رہا تے انہاں کہ اللہ نے فرمایا میں فیصلہ کر دیتا ہوں قیامت تو پہلے پہلے دنیا تے نہیں تسی آ سکتے، ہن ایتھے جنت وچ رہو۔ کتنی فضیلت دیتی ہے، کتنا مقام اللہ پاک نے دیتا ہے شہداء کو۔ اچھا بہرحال اللہ پاک فرماتے نا ان اجل اللہ لآت، ان اجل اللہ لآت، اجل آخدن موت نہیں، اور موت نے ہونی ہی ہونی ہے۔ یہ اللہ کے رستے دے وچ آ جاوے تو سبحان اللہ، اللہ دے دین کا کام کرتے ہوئے آ جاوے تو سبحان اللہ، اسلام کے اندر آ جاوے، دکھ تکلیفیں پریشانیاں کے اندر آ جاوے تو پھر کی ہے، کوئی حرج نہیں۔ وہ السمیع العلیم، وہی سننے والا بھی ہے تو وہی جاننے والا بھی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر موسیٰ جا فرعون دے کول، بہت بڑا سرکش ہے، انہوں جا کے میرے دین دی دعوت دیو، لیکن یاد رکھنا تسی دونوں بھائی اکیلے نہیں، ہارون علیہ السلام تے موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہیں، انی اسمع و ارا، میں بھی تواڈے نال ہاں، انی معکم، میں تواڈے نال ہاں، میری مدد تواڈے نال ہے، میں ویکھ بھی رہا منظر، اسمع و ارا، میں تواڈیاں گلاں باتاں بھی سن رہا ہاں، ارا میں ویکھ بھی رہا ہے۔ جس طرح مالک آگ چلے میں ویکھ رہا میں تیرے نال ہاں، بندہ پھر اور خوش ہو جاتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نہ سمجھو اسی کلے ہاں، میں تواڈے نال ہاں، اتنا وقت نہیں اس طرف میں لے جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر غار دے اندر ہیں، کافر آگے پھڑنے والے، صدیق اکبر نے آ کے یا رسول اللہ وہ کافر دے باہر آئے کھڑے، انہاں دے پاؤں نظر پہ آندے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ساڈے نال، اسی دو نہیں تیسرا وہ بھی ہے، تیسرا اللہ بھی ہے۔ اللہ پاک نے ایسا بادہ لا دیتا، آدم کبوتری کو انڈے دوا دیتے، مکڑی کو جالا تنا دیتا، غار کے دروازے دے اگے فوجی آ گئے، انہاں کیا جی اتنے کوئی بندہ اندر جاوے تو جالا تے نہیں نہ ہونا چاہیے، انڈے تے نہیں نہ ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ایک کام کرانا چاہے نا کہ عقل تو برا ہو جاتا، اللہ پاک کرا لینا۔ بہرحال فرمایا ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ساڈے نال ہے، یہ نہ سمجھو سی اکلے ہیں۔ تے غم صدیق نو اپنا نہ حضور دا غم، حضور نے صدیق کہا کہ یا رسول اللہ میں ایک عام آدمی ہوں، تو کوئی نقصان ہو گیا نا تو پوری کائنات کو نقصان ہو، فرمایا لا تحزن، تو میرا غم نہ کر، ان اللہ معنا، فرمایا اللہ پاک نے فرشتیاں دی فوج بھی بھیجی ہوئی ہے جو اندر بڑھتے بھی نہ تو بوٹی بوٹی کر سکتے، اندر بڑھتے بھی نا تو بوٹی بوٹی انہیں دی ہو جاتی۔ اچھا تو فرمایا ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جیڑا بندہ مجاہدہ کرے، کوشش کرے، عمل کرے، ایمان لے آئے، فانما یجاہد لنفسہ، اس کا فائدہ اس نو ہی ہوئے گا۔ دکھ تے آیا، تکلیف تے آئی ہے، پریشانی تے آئی ہے، ازمایا بھی اللہ پاک نے، مگر فائدہ انہوں ہی ہے۔ مہندی نو جتنے رگڑے لگتے نا اتنا رنگ کٹ دی، ہاں جی۔ اگے فرمایا ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ پاک جہان والے کو بے پرواہ، کسی کی کوئی پرواہ نہیں اللہ پاک نے، سمجھ تما نہیں ہے، ہر بندہ ہر وقت ہر کام کے لیے اس کا محتاج ہے، وہ اللہ کسی وقت
کسی کام کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے، اس معدن الصمد۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کیتے۔ ایمان صالحہ شرک دی ملاوٹ نہیں، کفر دی ملاوٹ نہیں، نفاق دی ملاوٹ نہیں۔ وعملوا الصالحات، اعمال دے اندر بدعات رسومات دی ملاوٹ نہیں، خالص سنت کے مطابق عمل کیتے۔ لنکفرن عنہم سیئاتہم، اللہ پاک فرماتے ہیں اسی انہاں دے گناہاں نوں مٹا دیواں گے، اس دی برکت دے نال انہاں دے گناہاں نوں، انہاں دی غلطیاں نوں اسی مٹا دیواں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اسی بہت اچھی جزا دیواں گے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ 70 گنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا، جس طرح ایک اتھے تے 70 آخرات دے اندر ہے، 1 روپیہ خرچ کرو گے تے 70 گنا زیادہ تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ کوئی رئیس مرن لگا، اس آکھا کوئی ہون تے اللہ دی راہ تے دیتی جا، اس آکھا جان تے دین لگا اور کی دے بھائی گل یہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس وقت اللہ کے رستے کے اندر بندہ دے جدو خود بھی ضرورت ہوئے، مال دی خواہش بھی ہوئے، مال اکٹھا کرنے دی خواہش بھی ہوئے، کول ہونے دی خواہش بھی ہوئے، ضرورت بھی ہوئے، ضروریات اور بندہ دا ضروریات ہے، اس وقت ہوش حواس قائم ہون بندے اس وقت جڑا دینا نا اصل چیز وہ ہے کہ اس وقت تسی دیو جدو بندہ مرن تے ہوئے نا، انہیں دی جان نکل جاوے کس طریقے نال، ہوں 50,000 اس طرح سے دے چھڈو، 1 ماہ اتنے دے چھڈو، 20,000 اتنے دے چھڈو، ہوں تو دے یا نہ دے، ہوں خود بخود ہی یہ پرایا مال ہو گیا، اس نے مرن کی دیر ہے، وہ ہاتھ میں نکل گیا، اس کا اپنا کہڑا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھا پہن لیا اور اللہ کے رستے میں دے لیا، بندے کا اپنا وہی جہاں رہ گیا وہ مولا سارا، وہ تیرا نہیں، وہ پرایا مال کو وارثہ کا ہو گیا، ہوں تو وصیت بھی نہیں کر سکتا میرا سارا مال دے چھڑے نا۔ تو اس واسطے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی انہوں نے اعمال دی بہت اچھی جزا دیواں گے۔ وہ کیا ہے؟ گناہ معاف، وہ کیا ہے؟ جہنم تو بچ گیا، وہ کیا ہے؟ جنت وچ پہنچ گیا، وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا مل گئی۔ اور کی چاہیے انسان؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہاں دین دے بارے دے معاملے دے اندر اگر کوئی چیز رکاوٹ بنتی ہے تو فرمایا والدین انہاں دی عزت اکرام کرو، ادب کرو، خدمت کرو، سب کچھ کرو۔ اگر یہ دین دے معاملے سے رکاوٹ بننا چاہتے ہیں نا دین دے معاملے وچ، پھر انہاں دی بات نہ ملی۔ اے قرآن آتا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، والدین دے نال اچھا سلوک کرو، والدین دی عزت کرو، اکرام کرو، خدمت کرو، سب کچھ کرو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تینوں آ کر میرے نال شریک بنا، فلاں بابے کے دربار تے چڑھاوا چڑھا، ایک ہی کیونکہ بغاوت ہے، یہ شرک ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، وہ آ کے ابا جی نہیں، ایک دن آ کے جس نے سانو دتا نا، جس نے مجھ بنائی ہے، جس نے دودھ بنایا، جس نے دودھ دتا، یہ اسی دن آ کا چڑھاوا چڑھاواں گی، بس وہ بات نہ مننے، یہ اللہ کے نام کا ہے، دینا کی نہ ہے غریب غربے تے پتہ ہوتا بندے نو غریب کہڑا سارے محلے میں، یہ سنت ہے، یہی طریقہ کار ہے۔ اچھا جی وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، اگر تینوں شرک کرنا کروا والدین فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر بات نہ مان، اس تو علاوہ جو بات آکر انہوں نے بات مان، فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، آخر کار میرے کول ہی تو ہونا اے انسان، میں تہاڈی خبر لواں گا۔ اتنے حضرت صاحب کا واقعہ یاد آ گیا، آخری بات ہے، توجہ کرو ٹائم بھی ہو گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، والد انہیں فوت ہو گیا، امیر آدمی ہے، والدہ ہی ہے وہ واسطے، جو کچھ ہے والدہ ہی پالیا تو بڑا کیتا، تو جو کچھ ہے وہ واسطے والدہ ہی ہے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو گئی حضرت صاحب نے، آپ نے دعوت دیتی اسلام دی، حضرت صاحب نے اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا تو صاحب کی والدہ کو پتہ چل گیا میرے پتر اسلام قبول کر گیا، ساڈا مذہب پیو دادیا نے چھڑ دیتا۔ اس آکیا خدا کی قسم، اس آکیا جتنا تا سال واپس نہ آئے گا میں مر جاواں گی، میں خودکشی کراں گی، میں دھوپ تے پواں گی، چھاں تے نہ پواں گی، میں روٹی نہ کھاواں گی، میں پانی نہ پیواں گی۔ اور بہت ساری شرطاں لگا دیتیاں، نہیں تو واپس آ جا۔
حضرت صاحب کو پتہ چلیا میری ماں نے بڑی کڑیاں شرطیں رکھ دیتی، بڑا امتحان آ گیا، ساتھ ایک پاسے حضور پاک ہے ایک پاسے ماں ہے۔ اندازہ لاؤ، دل سے ہاتھ رکھو، ماں بھی چھڈنے والی چیز نہیں۔ اللہ کے نبی نے خود ماں کی فضیلتیں بیان کی، قرآن نے فضائل بیان کیتے، ایک فطرت بھی ہے انسان کی، مگر ایسے امتحان کا پتہ چلیا، ایک طرف حضور پاک ہو، ایک طرف ماں باپ اولاد خاندان کنبہ قبیلہ سارا کچھ ہوئے، ہن اے انسان تیرا امتحان ہی۔ ایک حدیث یاد آ گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ او لوگو، اس وقت تک تسی ایماندار نہیں ہو سکتے جدوں تک تواڈے دل دے اندر میری محبت اپنی اولاد دے نالوں، والدین دے نالوں، اپنے کاروبار دے نالوں، پوری کائنات دے نالوں زیادہ نہ ہو جاوے، تسی ایماندار نہیں ہو سکتے، کامل مومن نہیں ہو سکتے۔